جماعت ہوگی نا، جی جماعت ہوگی نا صلاۃ الکسوف۔ چاند پہ لگے تو پھر ہی ہوگی نا، ابھی وہ تو لگے ہی نہیں ہے۔ یہ تو اگر لگے تو پھر وہ کہنا کنفرم ہے، جی کہہ دینا کہہ دیا آپ لوگ، ان لوگوں کو بھی کہہ دینا، ابھی اعلان نہیں کیا۔ یعنی میں اگر کہہ دوں تو کہہ دوں۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسا کہ احباب گرامی کو معلوم ہے کہ اطلاعات کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج چاند جو ہے اس کو گہن لگنا ہے، جس کو چاند گہن کہتے ہیں، چاند گرہن کہتے ہیں، کسوف اور خسوف عربی کے اندر کہتے ہیں۔ لوگوں کے ہاں عام یہ مشہور ہے کہ درمیان میں یہ 3 سیارے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، تو یہ ایک سیارہ دوسرے کے آگے آ جاتا ہے، اس کی روشنی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چاند گرہن جو لگتا ہے وہ بھی اس وجہ سے، جو سورج گرہن ہوتا ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک سیارہ آگے آ جاتا ہے اور روشنی نیچے نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح یہ جو سیلاب آیا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، بادل پھٹ گیا ہے اور برف پگھل گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، یہ عام باتیں زبان زد عام ہیں۔ جبکہ اگر ہم قرآن کریم کا اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، خسفت الشمس۔ جب سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور مسجد کی طرف تشریف لائے اور نماز پڑھائی، جس میں قیام لمبا، رکوع لمبا اور سجدہ لمبا۔ صحابی فرماتے ہیں اتنا لمبا قیام، رکوع اور سجدہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ آیات، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، چاند کا گرہن لگ جانا، سورج کا گرہن لگ جانا، یہ زلزلے کا آ جانا، یہ بارشوں کا زیادہ ہو جانا، یہ سیلاب کا آ جانا، یہ دریا کا آ جانا، یہ سمندر کا کناروں کی طرف دوڑ پڑنا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یرسل اللہ ان کو بھیجتا ہے، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ۔ اس وقت لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کی موت کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے یا بڑے آدمی کی پیدائش کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی نفی کر دی۔ اگر اس نظریے کی نفی ہوگی تو آج جو نظریات ہیں تو ان کی بھی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی۔ آگے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی ہے کہ یہ نشانیاں کیوں رونما ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، لیکن اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق، یہ چاند، یہ سورج اپنی روشنی کھو بیٹھے تو تم تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہو۔ ان کی روشنی کو ختم کر کے اللہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ جب تم ان کو دیکھو، چاند گرہن، سورج گرہن کو دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَدُعَائِهِ، اور اس کی دعا کی طرف، وَاسْتِغْفَارِهِ، اور استغفار کی طرف۔ پیچھے لفظ بولا فَافْزَعُوا، گھبراتے ہوئے آپ۔ آج ہم دیکھتے ہیں چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، کیا لوگوں کے اوپر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ زلزلہ آتا ہے، کیا گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، کیا گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہے؟
جہاں پر پانی مکان گرا رہا ہے، لوگوں کو ڈبو رہا ہے، ویڈیو بنانے والے ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ مکان تھوڑا گرا ہے، سارا گرے تاکہ میری ویڈیو بڑی VIP بنے، یہ ڈوبنے والا جلدی ڈوب جائے، یہ سارے ڈوب جائیں۔ کوئی گھبرا نہیں رہا، کوئی پریشان نہیں، تو اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہا، کوئی توبہ استغفار نہیں کر رہا، بلکہ حسد اور بغض میں مزید بڑھ رہے ہیں۔ 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ایک بھائی نے فصل لگائی ہوئی ہے، پانی آ گیا، بقیہ 4 نے نہیں لگائی ہوئی، بقیہ 4 کہہ رہے ہیں اللہ کرے اس کی ساری ڈوب جائے۔ یہ اصل الفاظ ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کرے اس کی ساری ڈوب جائے۔ 2 موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، ہمارے علاقے میں سیلاب آیا ہوا، میں گیا تھا یہاں سے چھٹی لے کر، ہمارے اطراف کے سارے گاؤں کو زیر آب آ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ والا ایک گاؤں اور ہمارا گاؤں انہوں نے مل کر ایک بند بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے گاؤں میں پانی نہیں آیا۔ تو 2 بائک پہ جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کرے انہاں کی ساری ڈوب جائے، اللہ کرے ان کی ساری ڈوب جائے۔ کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی، کوئی اللہ کی طرف پلٹنا، کوئی توبہ، کوئی استغفار، کوئی دل کو صاف کرنا، کوئی دماغ کو صاف کرنا۔ اللہ کریم تو یہ فرما رہے ہیں یخفف اللہ بہ عبادہ۔ آج چاند گرہن ہونا ہے اور سنا ہے بہت بڑا ہونا ہے، سارا چاند سرخ ہو جانا ہے، سارا چاند سرخ ہو جانا ہے۔ کتنے لوگ گھبرائیں گے؟ گھبراتے ہوئے کرنا کیا ہے؟ یہاں پر حدیث میں بیان ہوا اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دعا کی طرف آؤ، استغفار کی طرف آؤ۔ دوسری روایت میں ہے صدقہ و خیرات میں آگے بڑھو، اور ایک روایت میں نماز کی طرف آؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھبراتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ کتنی مساجد میں نماز کا اہتمام ہوگا، اور جہاں نماز کا اہتمام ہوگا کتنے پڑھنے والے ہوں گے، باقی صدقہ خیرات کرنے والے کتنے ہوں گے، توبہ استغفار کرنے والے کتنے ہوں گے، اپنے دل کو صاف کرنے کا، جیسے ہم اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے جوتوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہاں آپ چل کے آئے ہیں، باہر کیچڑ ہے، آپ گھر جائیں گے جوتے کو صاف کریں گے، یہاں آتے ہوئے اپنے جوتے کو صاف کیا، دل کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے، پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں پر زنگ، نقطۃ سودا، دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اور کرتا ہے اور نقطہ، اور کرتا ہے اور نقطہ، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم وضو والی احادیث پر غور کریں تو ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل رہے ہوتے ہیں تو پورا وجود بھی سیاہ ہوتا ہے، پورے وجود میں گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، پورے وجود کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر سیلاب آ گیا، ادھر سیلاب آ گیا، ادھر بارشیں ہی بارشیں، بارشیں ہی بارشیں، 2-3 زلزلے آ چکے ہیں اور بہت خطرناک زلزلے آ چکے ہیں، اور اب یہ جو چاند گرہن ہے اس کی خبر آپ سن رہے ہیں، تو یہ اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ ڈر جاؤ، لوگوں کی فکر نہ کرو، آپ اپنی فکر کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اس کو پالش کر لو، اپنی بچپن کی زندگی سے اب تک ساری نظر دوڑاؤ، کیا کچھ کیے گناہ، ان کو اللہ سے بخشواؤ، اور یہ دعا کرو یا اللہ جو یاد ہے وہ بھی معاف کر دے، اور جو یاد نہیں تو جانتا ہے وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ادارے میں انشاءاللہ نماز کا اہتمام ہوگا، جب چاند گہن ہوگا اعلان کر دیا گیا، 11:15 کا ٹائم بتا رہے ہیں، تو اب آپ 11:15 بجے نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ ادارے میں صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف، چاند گہن کی نماز کا اہتمام کیا جائے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔